کل والی بات کی اگر تردید کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ خان صاحب ٹھیک نہیں ہے. اب صحت اچھی نہیں, صحت کے حوالے سے سر کمنٹ کو بتا نہیں آپ کو اب آپ رپورٹ کائنڈلی, بس میں نے یہ بتانا تھا کل میں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا. بس بنی گالا شفٹنگ کے حوالے سے بھی بات. تو جناب یہ ہے بنیادی نقطہ کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں. عمران خان نے پچھلے 30 مہینوں میں جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا اس کے بارے میں تفصیل سے انہوں نے بتایا ہے. 3 گھنٹے کی ملاقات کا مطلب ہے 3 گھنٹے. اور جو سیل جو کال کوٹڑی ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا ہے, اور انجینئر سلیم مرزا صاحب بھی, انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں وہ بھی بتاتے ہیں, تو ان کا بھی وزٹ کیا ہے. وہی ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اور اسی میں ہی سب کچھ ہے, جو کچھ اسی میں ٹیبل ہے, اسی میں کرسی ہے, اسی میں وہ آپ کو سونے کی جگہ ہے. تو وہ ایک چھوٹا سا. بہرحال اس رپورٹ میں آپ کو میں بتا دوں کہ سلمان صفدر صاحب کو کافی پریشرائز بھی کیا گیا اور رات بھر ان پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی, لیکن چونکہ یہ سپریم کورٹ کے حکم پر گئے تھے اور سپریم کورٹ کے نمائندے کے طور پر گئے گئے تھے, اور اگر ان کو کوئی حرکت ان سے کی جاتی تو یہ ایک انٹرنیشنلی ایک بہت بڑا بننا تھا, خبر بننی تھی, اور یہ ان سب کے کپڑے اتر جانے تھے اگر ان کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات کی جاتی. کیونکہ کل جو تازہ ترین تصویریں آئی ہیں, علی زمان کو جنہوں نے ملاقات کرنی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ, ان کو اغوا کیا گیا. اغوا کر کے ان پہ تشدد کیا گیا. ان کے ساتھ ایک اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے, ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اس کی فوٹیجز سب کچھ سامنے آ چکا ہے, مار مار کے. اور اسی طریقے سے کراچی میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اغوا کیا گیا اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. تو سلمان صفدر صاحب سے یہ کچھ ہو نہیں سکتا. اب میں آپ کو ذرا آتا ہوں جی ایک اور خبر کی طرف, اور وہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں کیا جا رہا ہے, اور یہ بات چھوٹی نہیں ہے ان کی صحت کے حوالے سے. ان کی آنکھوں کا معاملہ جو ہے یہ معمولی بات نہیں, یہ غیر معمولی بات ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ بد سلوکی کی گئی, غیر انسانی سلوک کیا گیا, یہ سب کچھ کیا گیا آپ کے لیے. یہ کل جب عمران خان صاحب کے ساتھ سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہو گئی, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. جب ملاقات ہو گئی, عمران خان صاحب نے اس میں انکار کیا ہے پاکستان چھوڑنے سے. اس سے پہلے ہی وہ انکار کر چکے تھے. لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کل بہت ہی ان کے قریب ترین, بہت ہی قریب ترین, بلکہ یوں کہیں کہ وہ جو کچھ بھی یہ کہیں وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں, وہ بول دیتے ہیں. کل ایک ٹویٹ ہوا اور اس ٹویٹ میں بتایا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بنی گالا جو ہے وہ شفٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو بنی گالا شفٹ کیا جا سکتا ہے. یہ میرے سامنے ٹویٹ پڑا ہے, اور یہ کہا گیا کہ عمران خان مشروط طور پر بنی گالا شفٹ ہونے کے لیے تیار ہے. مشروط طور پر بنی گالا شفٹ ہونے کے لیے تیار ہے, اور ہسپتال بھی جا سکتے ہیں وہ. یہ کل ایک ٹویٹ ہوا. اب اس کے بعد یہ اس لیے ہوا کہ عمران خان صاحب کی صحت اچھی نہیں ہے, ان کی طبیعت اچھی نہیں ہے. تو ایک بات. دوسری بات, ایک اور ٹویٹ ہوا. وہ ٹویٹ اس سے بھی زیادہ تھوڑا سا اوپنلی کیا گیا, اور وہ کیا گیا آج. اس ٹویٹ میں آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ وہ ہے ڈاکٹر شمع جنیجو صاحب کا ٹویٹ ہے. اب ڈاکٹر شمع جنیجو کون ہے؟ ڈاکٹر شمع جنیجو شہباز شریف صاحب کی کابینہ کی رکن ہے اور برطانیہ میں مقیم ہے. اور یہ تنازع اس وقت شدت اختیار کر گیا جب اقوام متحدہ میں
جو سیکرٹری اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی میٹنگ تھی، یا ایک اور سائڈ میٹنگ تھی، میرے ذہن سے نکل گیا، اس میں خواجہ آصف صاحب کی پیچھے جو نشست تھی وہاں پہ ڈاکٹر شمع جی نے جو تشریف فرما تھی، جب یہ معاملہ اسرائیل کو اور بورڈ آف پیس اور یہ سارے معاملات چل رہے تھے امریکہ میں، حالیہ جو شہباز شریف صاحب کا وزٹ تھا اس وقت، تو خواجہ آصف صاحب نے ریئیکٹ کیا تھا، تو اس کے بعد ساری کہانیاں کھل گئی تھیں۔ ڈاکٹر شمع جی نے جو صاحبہ کابینہ کی رکن ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا، آج کیا ہے، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ سب کچھ سیٹ ہے، بس وہ نہیں مان رہا، باہر آ کے خاموش رہے گا۔ عمران خان کے بارے میں لکھا کہ سب کچھ سیٹ ہے، بس وہ نہیں مان رہا کہ وہ باہر آ کے خاموش رہے گا۔ اب میں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں، پچھلا ولاگ میں اس پہ کر چکا ہوں، کیونکہ میری بات ہوئی کچھ ڈپلومیٹس کے ساتھ یہاں پہ بھی اور امریکہ میں بھی، اور کچھ دوستوں کے ساتھ جو ہماری جتنی سخت ہے، زیادہ سے سخت نہیں، بس تھوڑی بہت ہے، تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ایکسس ہے، تو اس میں عمران خان صاحب کو رہا، نمبر 1 یہ بہت زیادہ پریشر ہے انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کا، اور خاص طور پہ اس میں قاسم خان اور سلمان ان کے بیٹے اور ان کی والدہ کا بہت رول ہے، اور پھر اوورسیز پاکستانی کے کچھ لوگ، بڑے بااثر لوگ، ان کا بڑا ہاتھ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیل میں کیا کیا جائے۔ عمران خان صاحب کی ایک بات طے ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، یہ میسج، لیکن چونکہ یہ حرکتوں سے باز نہیں آتے اور انہوں نے انڈائریکٹلی یہ کوئی ایسی چیز کی ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہوا اور پھر علاج نہیں کروایا گیا، اور بیک ڈور چینل پہ جو کچھ ایکٹیویٹیز ہوئیں تو اس میں جب میسج گیا کہ عمران خان کا ایشو سالو کریں، تو یہ ایشو سالو کرنے کے بجائے اس کو الجھاتے رہے ہیں، اور اپنی 26ویں غیرانی ترمیم کر لی، 27ویں غیرانی ترمیم کر لی، ایکسٹینشن لے لی، ایکسٹینشن دے دی، یہ وہ حفاظتی انتظامات کر رہے ہیں۔ یہ سارے حفاظتی انتظامات اسی پس منظر میں ہیں کہ عمران خان کو ہمیں رہا کرنا پڑ گیا، جو کہ کرنا پڑے گا، اور عمران خان کے مقدمات ختم ہو جائیں گے جو کہ ہونے ہیں، کیونکہ جھوٹے ہیں، بے بنیاد ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ اس لیے یہ تاحیات استثناء لیا گیا، 26ویں غیرانی ترمیم، 27ویں غیرانی ترمیم، عدلیہ کا خاتمہ، اپنی پسند کے ججز جو انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل فیم کے ججز تھے ان کو فارغ کر دیا گیا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس اختر من اللہ صاحب، جسٹس شمس محمود مرزا چلے گئے، اور جسٹس شاہد جمیل چلے گئے، بہت سارے جج صاحبان چلے گئے، پھر فیڈرل کورٹ بنا دی، ریٹائرمنٹ کے بعد امین الدین صاحب کو بنا دیا، اپنی پسند کی فیڈرل کورٹ لے آئے، یہ سب کچھ انہوں نے کر لیا۔ یہ وہ حفاظتی انتظامات ہیں بیسیکلی جو کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو پیچھے پریشر موجود ہے کہ عمران خان یہ انٹرنلی بھی پریشر موجود ہے۔ 8 فروری جو شٹر ڈاؤن روپیہ جام ہوا، اس دن بھی ان کو پتہ چل گیا کہ کوئی اس کے علاوہ چانس نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے کہ عمران خان پاکستان کے عوام کے ساتھ جڑ چکا ہے، اور پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور اب عمران خان کو یہ پھانسی بھی نہیں دے سکتے، یہ سزائے موت بھی نہیں دے سکتے جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دی گئی تھی، وہ فیز بھی نکل چکا ہے، اور اب یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آ جاتی ہے مدد کہ یہ پھر ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو شمع جنیجو صاحبہ کا ٹویٹ ہے، یہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ کی اہم رکن ہے، اور لندن میں ہے، اور انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ بھی ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے کافی۔ تو جب یہ سب کچھ ہے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ بس وہ نہیں مان رہا کہ باہر آ کے خاموش رہے گا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ
عمران خان صاحب کو جب یہ سارا کچھ ہوا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو آپ اس ایشو کو سالو کریں. تو یہ کہا گیا ہمارے عاصم اینڈ کمپنی صاحب کی طرف سے کہ آپ جی ہم تیار ہیں رہائی کے لیے، اور بس آپ ان کو عمران خان صاحب کو باہر لے جائیں بیرون ملک، اور اس کے بعد کسی بھی ملک میں چلے جائیں، بس پاکستان چھوڑ دیں اور ہم ان کو رہا کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد ایک نہیں، دو نہیں، 5 ملک جو ہیں وہ تیار ہیں عمران خان صاحب کی میزبانی کے لیے، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ اوپنلی آ بھی گیا، وہ ہے طیب اردوان. تو طیب اردوان صاحب کی طرف سے یہ خبر آ بھی گئی کہ یہ پیشکش ہوئی ہے اور وہ لے جانا چاہتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بند کمروں میں یہ جو کچھ دال دلیا پکا رہے ہیں، کھچڑی پکا رہے ہیں، ان کو معلوم ہے یہ اتنا غلط کر چکے ہیں کہ ان کا پھنسنا 100% ہے، کیونکہ ان کی بیس نہیں ہے، بنیاد ہے نہیں. اسی لیے جو بار بار میں کہتا ہوں کہ اسی لیے انہوں نے آئین توڑ، الیکشن چوری تو کر لیا. ان کا خیال تھا کہ ہم الیکشن چوری کر لیا ہے، فارم 47 آ گیا ہے، جعلی نظام بنا دیا ہے، بات ختم ہو جائے گی. لیکن وہ بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ بات اس سے زیادہ بگڑ دی گئی. اور اگست 2023 سے عمران خان گرفتار ہیں، اگست 2023 سے، اور 23 گزر گیا، 24 گزر گیا، 25 گزر گیا، 26 کے بھی 2 مہینے گزر گئے، معاملہ وہیں کا وہیں ہے. اور پھر یہ کہ اگر یہ کسی معاشی میدان میں کوئی انہوں نے تیر مارا ہوتا، کوئی سیاسی میدان میں تیر مارا ہوتا، کوئی خارجہ پالیسی میں انہوں نے تیر مارا ہوتا، کوئی داخلہ پالیسی میں تیر مارا ہوتا، کہیں بھی ان کی کارکردگی 0 ہے ہر شعبے میں. آئی ایم ایف اب آتے ہیں، پاکستان کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں تو انہوں نے سب کچھ سینسر کیا ہوا، کنٹرولڈ ہے، میڈیا کنٹرول، جوڈیشری کنٹرول، ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، سب کچھ کنٹرول. باہر آتے ہیں، ویسٹ کیا سوچتا ہے، مغربی دنیا، عالمی طاقتیں کیا سوچتی ہیں. اب عالمی جو برادری ہے وہ کیا سوچتی ہے. آئی ایم ایف کی رپورٹ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا نظام فراڈ پہ مبنی ہے، جھوٹ پہ مبنی ہے، اور کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا. یہ سارے کا سارا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، آئی ایم ایف کی رپورٹ. دوسری رپورٹ ہے کامن ویلتھ کنٹریز انٹرنیشنل مبصرین کی، کہ یہ سارا نظام جعلی ہے اور یہ بالکل ان کا پلے کچھ نہیں ہے. یورپی یونین کی رپورٹ جس کو انہوں نے رکوایا ہوا ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ یہی کہہ رہی ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ کہہ رہی ہے، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہہ رہی ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں ان کے خلاف ہیں، کہ یہ سارے کے سارے فیک لوگ بیٹھے ہیں، اب ان کے پلے کچھ ہے نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کو کہتے ہیں جی، کیونکہ ان کا خیال تھا، اگلا میں آپ کو بتا دوں، ان کا خیال تھا کہ ایکسٹینشن ہو گئی، ایک ایکسٹینشن ہو گئی ہے، پہلا ٹینیور 5 سال کیا، اور وہاں سے بھی تسلی نہیں ہوئی 26ویں غیرانی ترمیم میں، اور جب وہ ٹینیور 5 سال کیا تو وہاں پہ بھی گڑبڑ ہو گئی. پھر نیا عہدہ تخلیق کیا، ایک عہدہ ختم کر دیا، پورے کا پورا ایک فوج کا نظام بھی ختم کر دیا، جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر ختم کر کے، وہ کر کے پھر ایک ریٹائرمنٹ کے بعد ایک عہدہ، دوسری ریٹائرمنٹ کے بعد دوسرا عہدہ، پھر تاحیات استثناء صدر صاحب نے بھی لے لیا، باقیوں نے بھی لے لیا، یہ سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ اندر کا جو خوف ہے وہ وہیں کا وہیں ہے. تو عمران خان صاحب نے ابھی ان کو کہا گیا کہ جناب آپ پاکستان سے چلے جائیں، بڑی مہربانی آپ کی، ہم آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے پاکستان چھوڑنے سے 100% انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے کہیں نہیں جانا. ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے پاس سے جب بھی جاتے ہیں جس کسی کو بھی بھیجا انہوں نے، جب بھی جس کسی کو بھی بھیجا، اگست 2023 گرفتاری سے لے کے آج تک عمران خان نے کبھی بھی ٹاکس میں، مذاکرات میں اپنی رہائی کی بات نہیں کی، بالکل بھی نہیں کی، کہ جی مجھے آپ کب رہا کر رہے ہیں، اور مجھے آپ کب بنی گالا شفٹ کر رہے ہیں، کب مجھے آپ زمان پارک بھیج رہے ہیں، کب مجھے آپ پشاور بھیج رہے ہیں، کبھی نہیں کی. وہ صرف عمران خان یہ کہتا ہے
کہ آپ یہ جعلی نظام ختم کریں اور صاف شفاف الیکشن کروائیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں. آپ نیوٹرل ہو جائیں, غیر جانبدار ہو جائیں, آپ بالکل انٹرفیئر مت کریں, الیکشن ہونے دیں صاف شفاف. یہ نظام, اس کو میں قبول نہیں کرتا. یہ جو آپ نے جعلی نظام بنایا ہے 8 فروری 2024 کا, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 8 فروری 2024 کا یہ جعلی نظام بنا لیا ہے تو اس کو آپ ختم کر دیں, نیا الیکشن کروا دیں. انہوں نے جتنا کھیلنا تھا کھیل لیا, 2 سال کھیل لیا انہوں نے, اور کافی ہیں 2 سال. اور آپ نے دیکھ بھی لیا کہ نہیں چل رہا, ملک بھی نہیں چل رہا, کچھ بھی نہیں چل رہا. تو ان کو فارغ کریں, نیا الیکشن کروائیں, صاف شفاف کروائیں. نمبر 1. نمبر 2, وہ کبھی بھی ان سے NRO نہیں مانگ رہا, کبھی بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے مقدمات ختم کرو. وہ یہ کہتا ہے کہ جوڈیشری کو آزاد کر دیں, میں اپنے آزاد عدلیہ میں جا کے اپنے مقدمات کا سامنا کروں گا. وہ کبھی بھی اپنی جب بھی یہ طے کرتے ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے, وہ باہر سے کوئی آیا, خواہ وہ غیر ملکی سفارتکار, خواہ وہ اوورسیز پاکستانی, خواہ وہ براہ راست کوئی فوجی افسر گیا, خواہ وہ ان کی فیملی کے ذریعے بات کرنے کی, خواہ وہ پارٹی لیڈرز کے ذریعے بات کرنے کی, آج تک عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ آپ میرے مقدمات ختم کریں. وہ بڑا کیٹاگوریکلی وہ کہتے ہیں عدلیہ کو آزاد کریں, میں جانوں اور میرے مقدمات جانیں. یہ بھی نہیں چاہیے.